السلام علیکم ویورز. آج کل ایک ڈیبیٹ سی چل رہی ہے لوگوں میں بھی اور ادھر ادھر بھی کہ یہ جو نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ بیٹی آئے گی تو میں علاج کراؤں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ حرکت کافی بچگانہ بلکہ بگڑے ہوئے بچے والی ہے، جس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ دیر از نو پرابلم. وہ ٹھیک ٹھاک ہیں. وہ چاہ رہا ہے کہ جو ایک آدھ آخری کو رہ گیا ہے گھر کا، ظاہر صاحب زادی ہے، بیٹی ہے، بیٹیاں ویسے ہی زیادہ عزیز ہوتی ہیں، تو اس کی بھی جان چھوٹ جائے وہ بھی آ جائے. ایمرجنسی والی کوئی بات نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. احمق سے احمق آدمی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرتا. مریم بیچاری کون سی ڈاکٹر ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے بہت کوشش کی، ہر حربہ انہوں نے آزمایا، میڈیکل کالج میں ان کو مریم کو ایڈمیشن بھی دلانے کی کوشش کی، لیکن آبویسلی آپ ایک خاص حد تک ہی ہے نا. کچھ کام ہیں جن میں سفارشیں اور اثر رسوخ اور دھن دھونس اور دھاندلی ایک حد تک ہی چلتی ہے، اس سے آگے نہیں. سو ڈاکٹر بھی نہیں ہے وہ. اچھا، کچھ بھی ہو، خود نواز شریف کے یہاں جانے سے میں نے پہلے بھی ایک بات عرض کی تھی کہ اسٹیٹ سے ایمان اٹھ جاتا ہے. جس میں تھوڑا سا شعور ہوگا، تھوڑا سا ضمیر ہوگا، تھوڑی سی غیرت ہوگی، وہ سوچے گا کہ کیا یہ فیسلٹی، سہولت، وٹ ایور جو نواز شریف کو ملی کسی اور آدمی کو ملے گی، یا اب اگر کسی اور کو مل سکتی ہے تو مریم کو ضرور ملے. مثلا میں ٹوتھ اینڈ نیل جسے کہتے ہیں ان کو اپوز کرتا رہا ہوں، لیکن کوئی جائز حق اگر ان کا بھی ہو، میاں نواز شریف کا یا شہباز شریف کا یا مریم بی بی کا، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن ایک بنیادی بات ہے، یہ جو کہتے ہیں انسانی ہمدردی. مجھے کوئی ایک بات بتائے، یہ 2 4 10 خاندانی انسان ہیں، باقی جانور پالے ہوئے ہیں آپ نے، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ حشرات و لرز ہیں. کیا یہ زندہ آئی ڈی کارڈز، چلتے پھرتے آئی ڈی کارڈز کے یہ نمبرز ہیں صرف؟ کیا یہ چلتی پھرتی زندہ ووٹ کی پرچی ہیں جنہیں آپ بے وقوف بنا لیتے ہو، کبھی پرچا لیتے ہو، کبھی خرید لیتے ہو، کبھی ڈرا لیتے ہو؟ وہ جو میں ایک بات کیا کروں، میرا پرومو بھی وہ چلتا ہے کہ یہ ووٹ لے کے نہیں، یہ ووٹ چھین کے آتے ہیں. چھیننے کا 1001 طریقہ ہے. ایک اسٹریٹ وے گن پوائنٹ پہ، جی مجھے وہ کہے گھڑی اتار، وہ اتار لو بھائی. اچھا، ڈبل شاٹ کا طریقہ کار ہی اور ہے. وہ کیا کرتا تھا پتہ نہیں، اب مرحوم ہے وہ. اچھا، بے شمار فائننس کمپنیز نے لوگوں کے گھروں کے گھر اجاڑ دیے. وہ تو اسلحے کے بل بوتے پہ نہیں لیتے تھے. بنارسی ٹھگ بڑے مشہور ہیں، گوروں نے ان پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں. وہ کس طرح بے وقوف بناتے تھے، ایکسپلائٹ کرتے تھے. اچھا، ہمارے ہاؤسنگ سکیمز میں کس طرح لوگوں کو لوٹا جاتا ہے. سو لٹیروں، جتنے لٹیرے ہیں لوٹنے کی اتنی ہی قسمیں ہیں. سو بظاہر آپ کو نظر آتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، ایک بیلٹ باکس ہے، ایک وہ 4 چمپو بیچارے سرکاری بیٹھے ہیں، باہر کو پولیس کا پیرا بھی ہے، ایک بیلٹ باکس پڑا ہے، ایک ووٹ کی پرچی ہے، ایک انگوٹھا ہے. وہ کالا صرف انگوٹھا ہی نہیں کرتے، منہ بھی کالا کرتے. وہ نان قیمے والے، بریانی کی دیگیں، یہ اوقات ٹھیک. تو یہ اگر تو آپ کے نزدیک باقی سارے بھاڑ جھونک رہے ہیں اس ملک کے، جو باقی مجرم ہیں یا ملزم ہیں، اگر تو ان سب کو بھی اس طرح کی سہولت جس طرح کی ان کو مل سکتی ہے اس طرح کی ان کو ضرور ملنی چاہیے. ورنہ یہ پھٹکار، یہ آسیب اس ملک پہ طاری رہے گا.
ایمان متزلزل ہو جائے گا اگر کچھ ٹھیک ہو گیا، چونکہ حضور نے صدیوں پہلے کہہ دیا تھا کہ تم سے پچھلے قومیں برباد ہوئیں کہ وہ اپنے مراعات یافتہ طبقات میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، اس وقت مجھے منون تو یاد نہیں ہے، کہ اپنے مراعات یافتہ یا بڑے جو لوگ یا متمول لوگ یا مؤثر لوگ یا باثر لوگ، ان کے ساتھ ان کا سلوک اور ہوتا تھا عام لوگوں کے ساتھ. اور تو اگر اس طرح کی جھک مارنی ہے تو 100 بار مارو، لیکن اس کے نتائج کے لیے بھی پھر تیار ہو نا. میں اگر آئیفل ٹاور سے چھلانگ مارتا ہوں یا مینار پاکستان سے کودتا ہوں تو بالکل ٹھیک ہے، پھر کودو، لیکن ذہنی طور پہ تیار رہو کہ بھیجا بھی پاش پاش ہو جائے گا اور ہڈی ایسی کوئی نہیں ہوگی جو فریکچر نہ ہو چکی ہو، اور گردن کی ہڈی سمیت سلامت کچھ نہیں رہے گا. سو اگر یہ نظام کو مذاق بنانا ہے، ملک کو، ریاست کو، اگر آپ نے اسی طرح ٹھڈائی مارنے ہیں، ریڈیکیول کرنا ہے، میرے لیے قانون اور ہے، سامنے جو نوجوان کھڑا ہے اس کے لیے قانون اور ہے، اس کے لیے اور ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کے لیے بھی قدرت کا قانون جو ہے کچھ اور ہی ہوگا. پھر وہ مہذب ملکوں کے ساتھ جو قدرت سلوک کرتی ہے نا، پھر وہ سلوک کم از کم ہمیں اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے.